الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لكم ناصح أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح کسی مسافر کو اس کے راستے کی ساری تفصیلات بیٹھ کر سمجھا دی جائیں، جتنی گھاٹیاں ہیں، جتنی چڑھائیاں ہیں، جتنے موڑ ہیں، وہ سب بتلا دیے جائیں تو اس کا سفر نہیں طے ہو جائے. بنگلور سے لے کر مدراس تک کا پورا راستہ کسی کو سمجھا دیجئے تو وہ مدراس نہیں پہنچ جائے گا، اسے سفر کرنا پڑے گا. ہاں، اس طرح سمجھا دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ سفر میں بھٹکنے کا خطرہ کم ہو جائے گا، لیکن پہنچے گا تبھی جب سفر کرے گا. بالکل اسی طرح یہ جو تصوف و سلوک ہے، یہ کوئی کورس نہیں ہے کہ کچھ باتیں بتلا دی گئیں، کچھ سمجھا دی گئیں، کوئی کورس کرا دیا گیا اور انسان کی تکمیل ہو گئی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا تصوف حال ہے، قال نہیں ہے. جب تک دل نہیں بدلتا، جب تک اندر تبدیلی نہیں آتی، اور جب تک اعلیٰ ایمانی صفات نہیں پیدا ہوتی، وہ صفات جن کو ہمارے بزرگوں نے مقامات سلوک فرمایا. گزشتہ سال ہم نے مقامات سلوک کا باقاعدہ اسٹیکر بنوایا تھا، ابھی بھی ہوگا انشاءاللہ. اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی، اور ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے مستقل ان 10 مقامات کے سلسلے میں 10 تفصیلی بیانات ہیں. کتاب کا نام ہی ہے مقامات سلوک، ان کو لے کر پڑھنا چاہیے. تو جب تک یہ ساری صفات نہ پیدا ہوں، یہ مقامات صفات کو ہی کہتے ہیں. صوفیہ کے ہاں ایک اصطلاح ہے حال اور مقام. جب تک کوئی صفت اتنی پختہ نہ ہو جائے کہ وہ انسان کے مزاج کا حصہ بن جائے، کبھی اس صفت کا اظہار ہوا، کبھی نہیں ہوا. کہ آپ کا غصہ قابو میں تو آ گیا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ آپ کو خیال بھی نہیں رہتا کیا ہو رہا ہے. بہت سے موقعوں پر آپ صبر کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بے صبری بھی ہو جاتی ہے. تو جب تک صفات میں جماؤ نہیں پیدا ہوتا، صوفیہ کے ہاں ان کو حال کہتے ہیں. اور جب صفات میں اتنی پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، کچھ بھی حال ہو جائے بندہ اللہ سے خوش رہتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، اللہ کی ذات پر اس کو بھروسہ رہتا ہے. زمین اور آسمان میرے دشمن ہو جائیں، اگر اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے
تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اور حالات میرے خلاف ہیں اور مجھے اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو مجھے اطمینان ہے کہ یہ نقصان حقیقت میں نقصان نہیں ہے، یہ کسی بڑے نقصان سے بچانے کی تمہید ہے اور اللہ کے اس فیصلے سے میں راضی ہوں. جیسے دیکھیں ایک آدمی کا دل کا آپریشن ہوتا ہے تو بظاہر تو نقصان ہوتا ہے نا، اسے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اچھا والا ہوش میں تھا بے ہوش کر دیا گیا. پھر چیڑ پھاڑ ہوتی ہے، نشتر لگایا جاتا ہے، ٹانکے لگائے، تو بظاہر تو نقصان ہے نا، تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹی سی تکلیف سے اس لیے گزارا جا رہا ہے تاکہ بڑی تکلیف سے بچ سکے. تو ایسا توکل ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں، اگر ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہے اور اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں لگیں تو ہمیں اطمینان ہے اللہ جو کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہوگا. اور جس پل اللہ ان حالات کو بدلنا چاہیں گے کوئی نہیں روک پائے گا. ساری دنیا مل کر دشمنی کر لے، جب تک اللہ چاہیں گے ان کو چھوٹ دے کر کے رکھیں گے، اور جس پل اللہ تعالیٰ حالات بدلنا چاہیں گے تو کوئی بھی نہیں روک سکے گا. تو جب یہ توکل اس طرح دل میں بیٹھ جائے، یہ مزاج کا حصہ بن جائے، تو اب اس کو حال نہیں کہتے، مقام کہتے. ہمیں اس کی محنت کرنی ہے، ایک سفر ہے مستقل، یہ قدم بقدم بندہ آگے بڑھتا ہے، اور اس میں شیخ کی توجہات اور صحبت وہی کام کرتی ہیں جو روٹی کے لیے گرم توے کی صحبت کام کرتی ہے. روٹی کتنی بھی اچھی بنا لی جائے، جب تک توے پہ نہ ڈالی جائے اور جب تک اس کو آگ کی صحبت نہ ملے، حالانکہ آگ ڈائریکٹ نہیں لگتی، اس کو بیچ میں توا ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح اصل فیض تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بیچ میں یوں سمجھ لیں شیخ کا توا لگا ہوا تو روٹی پک جاتی ہے. اسی لیے اس محنت کو سلوک کہتے ہیں. سلوک کے معنی ہے چلنا. یہ بات ابتدا میں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ یوں نہ سمجھیں کہ 10 دن درس سلوک سن لیں گے بس ہمارا سلوک طے ہو جائے. کچھ نشان منزل کا علم ہو جائے گا، ہمت والوں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. کم ہمتوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ سب کو اعلیٰ ہمت نصیب فرمائے. تو یہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کے کچھ بیانات ہیں اسی سلسلے کے. اس سال میں نے یہ سوچا کہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے حضرت کے بیانات ہی میں پڑھ کے سناؤں، لیکن اب یہ حضرت کا ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس کی میں نے مختصر سی تشریح کر دی. ایسے درمیان میں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی تشریح کر دی جائے گی. فرمایا تصوف و سلوک کا راستہ حال ہے، قال نہیں ہے. اس لیے اس کا کوئی تعلیمی کورس نہیں کروا سکتے کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں لوگوں کو بلا کر تصوف سمجھا دیا جائے. یہ حال ہے. حال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، لہذا اس راستے کو عبور کرنا پڑتا ہے. عبور کرنا کہتے ہیں چل کر طے کر لے، اس راستے پر چلنا پڑتا ہے. اسی لیے اس کا نام سلوک رکھا گیا کہ سلوک چلنے کو کہتے ہیں، اور سالک اس راستے پر چلنے والے کو کہتے ہیں. تو اس پر باقاعدہ چلنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے. اس کا تعلق باتوں سے نہیں ہے. اس لیے ہمارے مشائخ، ہمارے بعض مشائخ تو بہت کم باتیں کرتے تھے. بعض بزرگوں کے ہاں تو بیان ہوتا ہی نہیں تھا. ہمارے ہاں آنے والوں کو بھی جب تک باقاعدہ بیٹھ کر کے دعا سلام کر کے کچھ اپنی خیریت، کچھ اپنے گھر والوں کی خیریت بتلانے کا موقع نہ ملے اور کچھ اس عاجز کا مزاج پوچھنے کا موقع نہ ملے، وہ سمجھتے ہیں ہماری تو ملاقات ہوئی نہیں، ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا نہیں ہے.
یہ جو ماحول ہے نا، آج کی زبان میں سمجھیں یہ وائی فائی ماحول ہے. بس اپنا نیٹ ورک آن رکھیں اور اپنے کام میں لگے رہیں. جیسے آج کل ماشاء اللہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تندوری روٹیوں کا انتظام کیا ہوا ہے نا. تندور کا پورا ماحول گرم ہوتا ہے، ادھر روٹی لگاؤ یا ادھر لگاؤ، وہ آگ میں ٹچ نہیں ہوتی اور پک جاتی ہے. بس یوں سمجھیں کہ یہ پورا مسجد کا جو ماحول ہے یہ ایمان و معرفت کا تندور ہے. تو اللہ جتنا چاہیں گے اتنی ملاقات بھی ہو جائیں گی. اسباب کے سلسلے میں بھی جن لوگوں کی ابھی جلدی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، مثلاً گزشتہ مجلس میں ہو چکی ہیں، یا ملک کے دوسرے علاقوں میں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں وہاں ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ان کو اسباب وغیرہ دیے جا چکے ہیں، حالات سنے جا چکے ہیں، ان کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ ایک مرتبہ مصافحہ کر لیں، سلام کر لیں، تاکہ دوسروں کو موقع مل جائے. جن بیچاروں کو نہیں موقع مل پاتا ان کو موقع ملے اور ان کے حالات سنیں. تو صرف بیان یا صرف ملاقات کوئی چیز نہیں ہے، صحبت اور توجہ اصل ہے. ہمارا یہ سلسلہ ہندوستان میں آیا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پورا فیض منتقل ہوا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجا ہی گیا تھا حضرت امام ربانی کی تربیت کرنے کے لیے. اسی لیے جب حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہو گئی اور ان میں نسبت منتقل ہو گئی تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کرنا بند کر دیا اور اپنے تمام متعلقین سے فرمایا کہ اب شیخ احمد کے پاس جاؤ. لوگوں کو تعجب ہوا، آپ شیخ ہیں، شیخ احمد نام ہے حضرت خواجہ صاحب، حضرت مجدد صاحب کا. شیخ احمد آپ کے مرید ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ میں اور شیخ احمد میں کیا فرق ہے؟ یوں فرمایا، یوں سمجھ لو کہ شیخ احمد معرفت کا سمندر ہے، میں اس کا ایک قطرہ ہوں. یہ جو بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے کو پہچانا ہوتا ہے تو ان کے اندر تواضع آخری درجے کی ہوتی ہے. ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کو ایسا کہنے لگیں اور ایسا سمجھنے لگیں، ہمارے تو تصور سے بلند ہے یہ لوگ. لیکن انسان بہرحال انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے. تو انسان کو اپنی جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر اتنی ہی روشن ہوتی جاتی ہے تو اسے اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ اپنی حقیقت نظر آتی ہے. اور جب اپنی حقیقت نظر آتی ہے تو چونکہ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے تو اسے اپنی ساری کمزوریاں نظر آتی ہیں اور اسے اپنی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں اپنے اندر اسے یہ نظر آتا ہے یہ خوبیاں میری تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں. تو وہ خوبیوں کی ساری نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، کمزوریاں اپنی طرف منسوب کرتا ہے ان کو، تو پھر اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں. وہاں تک پہنچنا تو بڑے خوش نصیبوں کا کام ہے. اللہ ہمیں ان کے پیر کی خاک تک پہنچا دے تو ہم ولی بن جائیں گے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انتظامات ہوتے ہیں. حضرت مجدد صاحب جب ایک نوجوان عالم تھے اور اپنے والد سے بیعت تھے، ان کے والد سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بڑے مشہور شیخ تھے اور عالم بھی تھے. وہ اپنے والد سے بیعت تھے اور ان کو اپنے والد سے اجازت بھی مل چکی تھی، سلسلہ چشتیہ میں ان کی تکمیل ہو چکی تھی.
تو وہ بار بار اپنے والد کی زبان سے ایک بات سنا کرتے تھے. ان کے والد صاحب کہتے تھے ایک بہت اعلیٰ نسبت ہے نقشبندی نسبت، کاش کہ وہ نسبت ہندوستان آ جاتی، کاش کہ اس کا فیض ہندوستان میں پھیلتا. تو یہ اپنے والد صاحب کی زبان سے سنا کرتے تھے کہ نقشبندی نسبت ہے، بہت اعلیٰ نسبت ہے. اور ان کو اپنے والد صاحب سے بے پناہ عقیدت تھی، اس لیے کہ وہ صرف والد تھوڑی تھے، استاذ بھی تھے، شیخ بھی تھے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف لائے اور ان کو بھیجا گیا تھا اسی مقصد سے. حضرت مجدد صاحب جو اس وقت تک صرف ایک نوجوان عالم دین تھے، وہ کسی ضرورت سے دہلی تشریف لائے ہوئے تھے. ان کو معلوم ہوا ایک نقشبندی بزرگ آئے، تو ان کو اپنے والد صاحب کی بات یاد آئی، فوراً گئے اور جا کر بیعت ہو گئے. تو ان کو تو بھیجا گیا تھا انہی کی تربیت کے لیے، ان کو بھی پہلے سے تیار کیا گیا تھا ان کے پاس بھیجنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی انتظامات ہیں. یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل بیان نہیں کرتے تھے. یہ افغانستان کے علاقے سے تشریف لائے تھے، بالکل بیان نہیں، اکثر خاموش رہتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا لوگ آتے تھے بڑی عقیدت و محبت سے بیٹھتے تھے، اس لیے کہ آنے والوں کو اپنے دل کا حال بدلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. میں پھر وہی مثال دہراؤں گا، جیسے گرم گرم توے پر روٹی ڈال دی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھولنے لگتی ہے، اس میں جگہ جگہ نشان پڑنے لگتے ہیں، پک جانے کے آثار نظر آتے ہیں، آواز کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ توا کچھ بولتا ہے نہ روٹی کچھ بولتی ہے، لیکن تبدیلی محسوس ہوتی ہے نا. بالکل اسی طرح ان کی مجلس میں آ کر بیٹھنے والوں کو اپنے دل میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتلائی ہے نا اللہ والے کی. کہ اللہ والے کون ہیں؟ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. تو ان کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے. ان کو دیکھنے کا مطلب جب آدمی ان کو دیکھتا ہے، ان کے قریب بیٹھتا ہے، تو اس کو اپنے دل کے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے. اس کے دل میں اللہ کی یاد بڑھتی ہے، گناہوں کی نفرت بڑھتی ہے، دنیا کی حقارت بڑھتی ہے اور آخرت کی عظمت پیدا ہوتی ہے. اب وہ کوئی پہنچ گئے ہوں گے ہمارے جیسے، جن کے بات چیت بیان ہی اصل سمجھا جاتا رہا ہو. تو انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اگر آپ کچھ بیان کیا کریں تو ہمارا فائدہ ہوگا. تو حضرت نے فرمایا جس کو میری خاموشی سے فائدہ نہ ہوا اس کو میرے بیان سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگوں کے یہاں تو بات ہی نہیں ہوتی تھی، بہت کم ضرورت کی بات کرتے تھے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ گفتگو فرمائیں، لوگوں کو نفع ہوگا. حضرت نے جواب دیا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. بس خاموش رہ کر بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، دلوں کی توجہ دل پر پڑتی تھی. تو جیسے مقناطیس لوہے کے ٹکڑے پر اثر کرتا ہے، اسی طرح دلوں سے دل پر اثر ہوتا ہے. اعتکاف کی ان مجالس میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ذکر و سلوک کا معاملہ حال ہے، قال نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے مجلسیں رکھی کیوں، یہ درس سلوک رکھا کیوں؟ اس کی ایک مجبوری تھی کہ مختلف سالکین اپنے حال اور کیفیات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. اعتکاف میں بہت دور دور سے آتے ہیں، ہجوم کی کثرت کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پاتا، ہر ایک کو الگ الگ وقت نہیں ملتا. اب کیا صورت ہو؟ اس کا یہی حل نظر آیا کہ یہ عوام کا مجمع تو ہے نہیں، فقط سالکین کا مجمع ہے. اس لیے اگر ہم اس میں گفتگو بھی کریں گے تو یہ قال نہیں کہلائے گا بلکہ اہل حال کے حال کا تذکرہ کہلائے گا. بس بامر مجبوری ہم نے یہ مجالس رکھی ہیں، چونکہ اکثر سالکین کے مختلف اسباق ہیں. ان سارے درس میں اسباق کے تذکرے ہوں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے سالکین ان اسباق تک پہنچے ہوں. جن اسباق تک پہنچے ہیں اس میں اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ان اسباق کی یہ تاثیر، ان اسباق
کہ یہ نتائج پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو ہماری محنت میں کمی ہے. بزرگوں کا تجربہ تو بالکل درست ہے، اس میں تو غلطی نہیں ہے، ہماری محنت میں کمی ہے تو ہمیں اپنی محنت بڑھانی چاہیے. اور جب ایسے اسباب کا تذکرہ ہو اور ان کے نتائج کا تذکرہ ہو جہاں تک کوئی سالک نہیں پہنچا تو وہ اپنے دل میں تمنا کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری بھی مدد فرمائیے، یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو، مجھے بھی وہاں تک پہنچا دیجئے، میری بھی تکمیل کرا دیجئے. خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل کی تمنا کرنی چاہیے، نور نسبت کی تمنا کرنی چاہیے، اجازت و خلافت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. تو کبھی کسی کے سبق کے بارے میں بات ہوگی، کبھی کسی کے بارے میں، فائدہ سب کو ہو جائے گا. جن کے اسباق ہیں اور ان کے سبق سے متعلق بات ہو تو سبحان اللہ، اور جن کے اسباق کم ہیں وہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ کیفیتیں ہمیں بھی عطا فرما دے. مگر صرف بات کو سن لینے سے کبھی یہ نتیجہ اخذ نہ کریں کہ اب ہم نے سلوک سیکھ لیا ہے. اس لیے اس کو کھلے دھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے، کیفیت کا معاملہ ہے. جب تک دل کی کیفیت نہیں بدلے گی لاکھ کتابیں بھی بندے کو فائدہ نہیں دیتی. مولانا روم، مولانا جلال الدین رومی، ان کو عرف میں مولانا روم کہتے ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. اس زمانے کی بھی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دل میں ڈالا گیا کہ یہ امانت فلاں بندے تک پہنچانی ہے. اس لیے کہ دیکھیں سلوک کے ساتھ علم ضروری ہے. اگر علم بغیر سلوک کے ہو تو کبر پیدا کرتا ہے، جو بیماری یہودیوں میں پیدا ہوئی. اور اگر سلوک بغیر علم کے ہو تو بدعات پیدا ہوتی ہیں جو گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچاتی ہے. اس لیے کہ پھر غلو پیدا ہوتا ہے. تو دونوں کا جوڑ ضروری ہے. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ڈالا گیا اس وقت کا ایک بڑا عالم ہے، فلاں علاقے میں رہتا ہے، اس تک یہ امانت پہنچانی ہے، پھر اس کے ذریعے یہ نعمت دنیا میں تقسیم ہے. اس وقت تک مولانا روم نے سوچا بھی نہیں تھا. وہ تو سمجھتے تھے یہ بیچارے فقیر لوگ ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں، پڑھے لکھے تو ہے نہیں، اور کچھ آتا نہیں ہے، درس نہیں دے سکتے، حدیث کا درس نہیں دے سکتے، تفسیر کا درس نہیں، بیچارے نیک ہیں، متقی ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ سمجھا جاتا. اب بھی طالب علمی کے زمانے میں جو نیک اور متقی طلبہ ہوتے تھے، یعنی جو بزرگوں سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ہم یہی سمجھتے تھے یہ بیچارے پڑھنا وڑھنا تو ان کو آتا نہیں، یہ صوفی لوگ ہیں اور کیا کر سکتے. اللہ ان ساری غلطیوں کو معاف فرمائے. اب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. پونیا ایک شہر ہے ترکی کا، وہاں رہا کرتے تھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، وہیں دفن بھی ہے. وہ نکل رہے تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، تو ماشاءاللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ نہا دھو کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، عمامہ باندھ کر، عصا لے کر جا رہے ہیں درس دینے کے لیے. اور یہ شمس تبریز بالکل فقیر آدمی، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے کھڑے ہو کر ان کو دیکھ رہے ہیں. تو سوچ رہے ہیں یہ مجذوب مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. چلو دل میں اتنی تو قدر تھی کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھا. اب یہ روزانہ کھڑے ہو کے ان کو دیکھتے تھے. یہ صرف دیکھتے نہیں تھے، یہ کچھ کام کرتے تھے. اس نظر کے ساتھ توجہات دل پر پڑتی تھی. آہستہ آہستہ ان کے دل میں عقیدت پیدا ہونے لگی، لیکن انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. سخت سردی ہوتی ہے اس علاقے میں، پونیا کے علاقے میں. کبھی ترکی جانا ہو تو سردی کے زمانے میں نہ چلے جائیے گا. تو مسجد کے صحن میں حوض کے کنارے مولانا روم بیٹھ کر درس دے رہے تھے، اور حوالے کے لیے ان کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں. اس زمانے میں قلمی نسخے ہوتے تھے، ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. اس کی سیاہی بھی ایسی ہوتی تھی، پانی پڑ جائے تو پھیل جائے، مٹ جائے. یہ وہاں پہنچ گئے اور کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. تو ان کو خیال آیا
یہ دیوانہ یہاں بھی آ گیا. چلو تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئے، پھر قریب چلے گئے اور قریب جا کر کے پوچھا جلال الدین یہ کیا ہے، کتابوں کی طرف اشارہ کر. تو انہوں نے سوچا اس بیچارے کو کیا معلوم یہ کیا. کہا یہ قال ہے، تم نہیں سمجھو. یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے قال ہے، یعنی یہ علمی باتیں ہیں، ان کا تعلق پڑھنے لکھنے سے. تم نے اچھا یہ کہا اور موقع دیکھ کر کے ان کی ذرا سی نظر چکے یوں کر کے ساری کتابیں ہاؤس کے اندر. اللہ اکبر، اتنی قیمتی کتابیں کتنی محنت سے تیار کی گئیں، کتنے قیمتی ان کے نوٹ، ان کی کاپیاں سب ہاؤس کے اندر. تو کوئی پریس کا زمانہ تو تھا نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں دوسری خرید لیں گے، ان پر جو نوٹ لکھے تھے پھر سے لکھ لیں گے. تو انہوں نے گھبرا کر کے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ خیال یہی آیا کہ یہ بیچارے دیوانے لوگ ہیں، مجذوب ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ کیا کیا ہو گیا؟ ایسے بولے پن سے پوچھا کیا ہو گیا کہ ان کو اور تعجب ہوا، لو سب کچھ کر ڈالا اور گویا کچھ کیا ہی نہیں. کیا ہو؟ میری زندگی بھر کی محنت ضائع کر دی، ساری کتابیں میری ختم. تو اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ کہے کہ اندر ہاتھ ڈالا، ایک نکالی اور دے دیا، دوسری نکالی دے دی، سب سوکھی ہوئی، ایک حرف نہیں مٹا تھا. بس وقت آ گیا آخری ضرب کا. دل تو پہلے سے متاثر ہو رہا تھا. تو انہوں نے حیران ہو کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حال ہے، تم نہیں سمجھو. بھول گئے مولانا روم پڑھنا لکھنا، اب ان کے دیوانے ہو گئے. پہلے جس کو دیوانہ سمجھ رہے تھے اب خود اس کے دیوانے ہو گئے. وہ شہر سے چلے گئے تو یہ بھی پیچھے پیچھے شہر چھوڑ کر چلے گئے. اور جب ان کی صحبت پائی تو پھر ان کے قلم سے امت نے مثنوی پائی. کیا علم و معرفت کا خزانہ ہے. اب تو فارسی زبان کا چلن نہیں رہ گیا اور ترجمہ تو بہرحال ترجمہ ہی ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی مثنوی کا ترجمہ کیا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی بہت جامع ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح لکھی ہے. لیکن بہرحال ترجمہ ہوتا ہے. اصل کلام کا لطف تو اصل کلام میں ہی ہوتا ہے. یہ مولانا روم فرما رہے ہیں صد کتابو صد ورق در نار کن، جانو دل را جانب دلدار کن. ساری کتابیں سارے اوراق آگ میں جھونکو، اپنے دل کو کسی دل والے سے جوڑو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاہل رہو پڑھو لکھو نہیں. یہ مطلب ہے کہ اگر تمہارا کسی صاحب دل سے تعلق نہیں ہے تو پڑھ لکھ کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. صرف پڑھنے لکھنے پر اطمینان مت رکھو. صرف پڑھنا لکھنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے. دل تو اسی وقت بدلتا ہے جب کسی دل والے سے وہ جوڑتا ہے، جب کسی دل والے کی صحبت پاتا ہے، اس سے نسبت پاتا ہے، تبھی بدلتا ہے. اس لیے کہ وہ تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے نا. ان کا اپنا ذاتی تجربہ تھا کہ اس اللہ والے سے جڑنے سے پہلے میرا کیا حال تھا اور بعد میں کیا حال. اور پھر بعد میں یہ حال ہوا کہ بس ان کے زبان پر علم اور معرفت کے دریا ابلتے تھے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک مرید سے فرمایا تھا، ابتدائی ملاقاتوں میں، مولانا دل پر محنت کریں، جب اللہ کے فضل سے دل روشن ہو جائے گا تو آپ کو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں معانی کے سمندر نظر آئیں گے. تو دل روشن ہونے کے بعد کیا قرآن بدل جاتا ہے؟ کیا اس میں کچھ نئے دروازے کھل جاتے ہیں؟ لیکن جس نے محنت کی ہے اس سے پوچھئے کہ پہلے حال میں اور بعد کے حال میں کتنا فرق صاف محسوس.
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو خود محرم راز تھے، بڑے عالم تھے، اور ان کے والد تو اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے، تو ان بزرگوں کا یوں کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تصوف و سلوک قال نہیں حال ہے۔ لیکن بھائی ایک بات سمجھیں، اس نعمت کو پانے کے لیے بندے کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ میں نے اپنے شیخ کی زبان سے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا تھا۔ ایک شخص تھا جو حضرت کی بڑی خدمت کرتا تھا، اور خادم لاڈلے ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں، ان کو کچھ زیادہ ہی رعایتیں مل جاتی ہیں۔ جس وقت کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی اس وقت خادم بلا اجازت آ جاتے ہیں اور کوئی ناگواری نہیں ہوتی۔ تو وہ بڑی خدمت کرتا تھا حضرت کی۔ ایک دن وہ گھبرایا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت میرے بھائی کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے، اور کچھ بہت زیادہ پابندی کی زندگی نہیں تھی اس کی۔ میری درخواست ہے اگر آپ تشریف لے چلیں اور اس کے قلب پر توجہ ڈالیں تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی نصیب ہو جائے، آخرت کے معاملات اس کے ٹھیک ہو جائیں۔ اب سوچئے وقت کا مجدد اور ایک شخص کہہ رہا ہے میرے گھر چلیے، میرے بھائی کے قلب پر توجہ ڈالیے، لیکن وہ خدمت کرتا تھا نا۔ حضرت تیار ہو گئے، تشریف لے گئے، اور 1 گھنٹہ بیٹھ کر اس کے قلب کی جانب متوجہ رہے اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، جیسے دروازہ ایسا بند ہے کہ کھولنے کا نام ہی نہیں۔ حضرت کو خود خیال ہوا، حضرت مجدد صاحب کی توجہ اللہ ہوتی، مجدد صاحب تو مجدد صاحب ہیں۔ یہ فقیر اپنا ایک واقعہ بتلا رہا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر کچھ دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ جو سامنے کی عمارت ہے نا جس میں بن داؤد ہے، مکہ ٹاور، ہلٹن جس میں ہوٹل ہے، اس میں 4تھ فلور پر ایک آدمی چائے بناتا تھا پکا کر کے، جیسے ہمارے یہاں ہندوستان کی چائے ہوتی ہے نا، خوب پکی ہوئی اوٹی ہوئی، وہاں عام طور سے دکانوں میں وہ ڈپ چائے ملتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا ایک کام کریں، اچھا وہاں مسجد بھی ہے اوپر، چونکہ اسی جگہ پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر تشریف لے گئے تھے، اپنے گھر سے نکل کر حضرت ابوبکر کے گھر گئے تھے نا، دوپہر کے وقت میں حضرت ابوبکر کو اطلاع دینا، تو وہیں تھا وہ مکان۔ تو جب وہاں بلڈنگ بنی تو اوپر ایک بڑا مسجد کے لیے ہال بنا دیا گیا، مصلی بنا دیا گیا، جس کا نام ہے مسجد ابی بکر۔ تو چونکہ ان دنوں میں مجمع اتنا ہوتا ہے، حرم کا پورا میدان بھر جاتا ہے، تو وہاں نماز میں کوئی تکلف نہیں تھا، اور حرم کی ہی امامت سے وہاں نماز ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ وہاں چلتے ہیں، وہاں چل کے چائے پئیں گے اور پھر مغرب کی نماز وہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہاں ذرا سکون کا ماحول ہوتا تھا نوافل پڑھنے میں، دوسری جگہوں پر اتنا اطمینان نہیں ملتا۔ ہم لوگوں نے جا کے چائے پیا، ابھی مغرب میں کچھ آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا۔ جب چائے پی لیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا دیکھو اب وقت ضائع مت کرو، چلو مسجد میں چل کے بیٹھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، پھر مغرب کے بعد نوافل وغیرہ پڑھ کے نکلیں گے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، وہ بہت بڑا حال ہے، تقریباً 5000 لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے تو تقریباً اتنے فاصلے پر جیسے کہ سامنے کی دیوار، آگے والی نہیں یہ والی، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم ویل چیئر پر تشریف فرماتے، حضرت کا منہ قبلے کی طرف، ہم پیچھے تھا۔ میں نے ساتھیوں کو اشارہ کیا یہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، اور میں نے حضرت سے رابطہ قلبی کیا، یعنی
اپنے دل کا رشتہ حضرت کے دل سے جوڑا. جیسے ہی میں نے رابطۂ قلبی کی نیت کی اور حضرت پیر صاحب نے مسکرا کر یوں کر کے میری طرف دیکھا, ان کو پتہ چل گیا. دیکھیں اگر ایک ڈیوائس سے دوسرا ڈیوائس کوئی جڑتا ہے تو اس میں نشان آ جاتا ہے نا, اللہ والوں کو بھی اندازہ ہو. اور جیسے ہی حضرت نے یوں کر کے دیکھا, غالباً یہ دیکھنا چاہا کہ کون ہے جو قلبی رابطہ کر رہا ہے, یوں ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد سے لے کر کے مغرب کی اذان تک میرے تمام لطائف کی جو کیفیت رہی اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی ایک توجہ. اس پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا, وہ بھی سن لیجیے. حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بلند مقام بزرگ گزرے. حضرت کے بہت مشہور خلیفہ تھے مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے حضرت کے بہت مشہور خلیفہ تھے ہمارے یہاں فتح پور کے, ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ حضرت مولانا ظہور الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر تھے تو کچھ بات چلی, توجہ کی اور فیض کی, تو حضرت رحمانی نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قریب رہ کر بھی فیض سے محروم رہتے ہیں, صحیح رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے, جتنی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے اس میں کمی کی وجہ سے. یہ میں تشریح کر رہا ہوں. فرمایا بعض لوگ قریب رہ کر بھی فیض سے محروم رہتے ہیں اور بعض لوگ دور رہ کر بھی فیض پاتے ہیں. پھر مسکرا کر فرمایا بلکہ بعض تو فیض لے لیتے ہیں, یعنی ایسا مضبوط ان کا رابطہ ہوتا ہے کہ فیض لے لیتے ہیں اور پھر اسی مجلس میں یا کسی اور مجلس میں اپنے کسی ایسے مرید کے بارے میں ارشاد فرمایا جو وہاں موجود نہیں تھے, کسی اور مقام پر تھے, دور تھے. فرمایا دیکھو اس وقت وہ میرے دل سے فیض لے رہا ہے. ان کو پتہ تھا کہ وہ رابطہ قلبی کر رہا ہے اور فیض جا رہا ہے, وہ لے رہا ہے. تو جب بہت بعد کے ان اللہ والوں کی توجہات کا یہ عالم ہے جن کو حضرت مجدد صاحب سے فیض حاصل ہوا, تو خود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات کا کیا عالم ہوگا. لیکن حضرت مجدد صاحب نے 1 گھنٹہ توجہ فرمائی اور کوئی اثر نہیں ہوا. آخر اٹھ کر چلے آئے اور اس شخص کا اسی حال میں انتقال ہو گیا, اسے کلمہ نصیب نہیں. بھائی کو افسوس ہوا کہ میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا, اب کیا کر سکتا. بعد میں حضرت مجدد صاحب نے اس کے بھائی کو بلا کر پوچھا کہ یہ بتلاؤ تمہارے بھائی کے عقائد کیا تھے. تو اس نے کہا کہ حضرت شیعوں سے اس کی دوستی تھی, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, ان کی باتیں سنتا تھا اور کبھی کبھی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں بول دیتا تھا. حضرت مجدد صاحب یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ میں نے 1 گھنٹے تک کوشش کی اور اس کے دل پر کوئی اثر. تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ دل نہیں تھا, وہ پتھر کی سل تھا. یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے فرمائی, ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة, کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, پتھروں کی طرح ہو گئے, بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. یہ یہودیوں سے اللہ نے فرمایا. یہودی انبیاء کرام علیہم السلام کے اولاد ہیں اور اسلام کے وارث تھے. وہ ہر نبی کو جو دین ملا وہ اسلام ہی تو تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے شریعت کے وارث تھے, لیکن دل اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے. انہوں نے اپنے بڑوں کی ناقدری کی, اس قدر ناقدری کی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑی تعداد میں قتل کیا.
تو ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، اور قرآن نے گواہی دیا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، وہ پتھروں جیسے ہو گئے بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت۔ تو عقائد بالکل درست ہونے چاہیے، جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی نہایت معتدل تشریح حضرات علماء دیوبند نے کی ہے، جس میں ذرا بھی غلو نہیں ہے، ذرا بھی بے اعتدالی نہیں ہے، ذرا بھی افراط و تفریط نہیں ہے، کسی حقیقت کا انکار نہیں ہے، کسی حقیقت کو حقیقت سے بڑھ کر نہیں بتلایا گیا۔ افراط اور تفریط کے یہی معنی ہے، کسی چیز کو گھٹا دینا یہ تفریط ہے، کسی چیز کو اس کی حیثیت سے بڑھا دینا یہ افراط ہے، یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ بدعات سے دور بھاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وسطیت پسند ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا، جو افکار و خیالات عطا فرمائے، وہ انتہائی معتدل ہیں۔ افراط اور تفریط پیدا کر لیا تھا یہود و نصارہ نے، وہ سب اپنے اپنے زمانے کے مسلمان تھے، یہودی بھی اپنے زمانے کے مسلمان تھے، لیکن انہوں نے تفریط پیدا کر لی تھی، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام تک کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی تھی، تو پھر اپنے زمانے کے اولیاء کو کیا مانتے؟ اور عیسائیوں نے غلو کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ افراط تھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر بنا دیا۔ عیسائیوں کا ہم پر یہ الزام ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا ہم لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ حضرت عیسیٰ کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ نے بتلایا، اس طرح نہیں مانتے جس طرح انہوں نے غلو کر کے بنا لیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا نعوذ باللہ ہم لوگوں پر یہ الزام ہے اور اعتراض ہے کہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے یا اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ ہاں اس طرح نہیں مانتے جیسے تم غلو کر کے منوانا چاہتے ہو، اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ یہ اعتدال ہے۔ تو اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے، اس میں جو کمی بیشی ہو اسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوسری بات، زندگی کو گناہوں سے خالی کرنا ضروری ہے، گناہوں کے ساتھ یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کے ساتھ سلوک کی محنت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے اپنا برتن لے جا کر نل کے نیچے رکھ دیا کہ پانی بھر جائے، اور برتن میں جگہ جگہ سوراخ ہیں تو وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ سوراخ چھوٹے ہوں اور نل کا دھارا بڑا ہو اور تیز رفتار ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بھر جائے، لیکن جیسے ہی برتن ہٹایا جائے گا ذرا دیر میں خالی ہو جائے گا ان سوراخوں کے نتیجے میں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ چھوٹے ہوں اور کسی اللہ والے کی مجلس میں اتنی تاثیر ہو کہ وقتی طور پر کچھ دل بدل جائے، لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا بندہ اور چھوڑنے کی مکمل نیت بھی نہیں کر رہا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی پرانا والا حال ہو جائے۔ تو فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے ان سب گناہوں سے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ توبہ پکی ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آپ میری مدد فرما دے۔ نفس ہار جائے، شیطان گناہ کرا دے تو پھر ندامت ہو، پھر شرمندگی ہو، پھر پہلے سے بڑھ کر کے پکی توبہ ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ شیطان 100 مرتبہ غلطی کرائے، 100 مرتبہ ندامت کے ساتھ توبہ کریں، 1000 مرتبہ غلطی کرائے، 1000 مرتبہ ندامت کے ساتھ توبہ کریں، یعنی اس کو روٹین نہ بنا لیں، گناہ کریں گے پھر توبہ کر لیں گے، گناہ کریں گے پھر نہیں، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ نیت یہی ہو نہیں کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، بالکل قریب بھی نہیں جائیں گے، اور جب شیطان گناہ کرا دے تو اس پر سخت شرمندگی اور ندامت ہو تو امید ہے کہ قیامت کے دن اس کو اہل استقامت میں اٹھایا جائے گا کہ
کہ میرے بندے کے اندر استقامت تھی، یہ بار بار توبہ کرتا تھا، یہ بالکل گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کم وقت شیطان اس کا بہت بڑا دشمن تھا، یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، اور میرا بندہ کمزور تھا، وہ شیطان سے ہار جاتا تھا، لیکن اس کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ مستقل توبہ کرتا رہا اور مستقل مجھ سے مانگتا رہا کہ اللہ مجھے گناہ سے بچائیے، اس کے تمام گناہوں کی سزا اس شیطان کو دی جائے گی اور بندے کو میں معاف کرتا ہوں، اس کو جنت میں، اس کی امید ہے، گارنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہے۔ اللہ کے سلسلے میں کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ اللہ جو چاہیں وہ کریں، لیکن اس کی امید ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے تذکرے جس طرح فرمائے ہیں، ان کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کریں گے۔ تو جتنے گناہ آج تک ہوئے، ہم ان سب سے سچی پکی توبہ کریں اور یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ آئندہ زندگی گناہوں سے پاک گزاریں گے، اور اگر ہمارا دشمن شیطان کبھی ہم سے گناہ کرا دے گا تو ہم فوراً توبہ کریں گے اور پھر شیطان سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، پھر غور کریں گے میں فلاں جگہ گیا تھا تو گناہ ہوا تھا، اچھا اس ماحول کا اثر پڑتا ہے، اب وہاں نہیں جاؤں گا، میں فلاں کی دوستی میں رہا تو مجھ سے گناہ ہوا، یہ دوستی میرے نقصان ہے، اب میں اس سے دوستی نہیں کروں گا، جس کی دوستی گناہ کرائے اس کی دوستی بند، جس جگہ جانے سے گناہ ہوتا ہے وہاں جانا بند، جس کیفیت میں گناہ ہوتا ہے اس کیفیت سے احتراز، یہ ہے توبہ کے صحیح معنی۔ اپنی پوری کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ نفس کا پجاری ہے، وہ اللہ کا پجاری نہیں ہے۔ زر پرستی، زن پرستی، نفس پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں۔ خدا پرستی کوئی اور چیز ہے، جو خدا کی پرستش کرتا ہے وہ پھر نفس کی پرستش نہیں کرتا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، گناہ دھیرے دھیرے کفر تک لے جاتے ہیں۔ دوبارہ پھر سنیں کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ جو بندہ گناہوں کا ارتکاب کرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سلوک کے درجے بھی اوپر چڑھتا رہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، اب آگے ایک ٹی جنکشن آ جاتا ہے، دائیں مڑ سکتے ہیں یا بائیں، تو آپ کو دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دائیں بھی اور بائیں بھی آپ اپنی گاڑی موڑ لیں۔ لہٰذا اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک خدا کا راستہ، دوسرا نفس کا راستہ۔ ہمیں انتخاب کرنا ہے کس کے راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں ایک طرف مڑنا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑیں گے، اس کی طرف رخ پھیریں گے تو 100% گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر کبھی گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ معصوم انبیاء کرام ہوتے ہیں علیہم السلام، انبیاء کرام سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا، ان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی آزمائشوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر ان آزمائشوں میں پڑنے کے بعد جب وہ روتے ہیں، دھوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو پہلے سے بلند مقام پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو شیطان روتا ہے، واویلا کرتا ہے، کیا مصیبت ہے، میں نے تو ان سے گناہ کروایا تھا تاکہ یہ نیچے گرے، یہ تو اور اوپر چلے گئے۔ 2-4 مرتبے کے بعد شیطان خود توبہ کر لیتا ہے، بھائی اب میں اس چکر میں نہیں پڑوں گا، میں ان کا جتنا نقصان کرتا ہوں ان کا اتنا زیادہ نفع ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، زندگی میں احتمال ہر چیز کا ہے، مگر نیت تو بندے کی ہو کہ مجھے گناہ نہیں کرنا۔ جب انسان یہ عہد کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت راستے کو آسان کرتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور گھر کے دروازے پر آگے بندے کھڑے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو یا دشمن؟ اب دوستوں کو اندر جانے دیں گے، دشمنوں کو باہر رکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جو ہماری سب باتیں ہیں کیا تم ان کو مانتے ہو یا ان کی مخالفت کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو باہر ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مخالفت کرتے ہو تو پھر ہمارے گھر میں کیسے آ رہے ہو؟ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بندوں کے سامنے بڑے نیک بنے رہتے ہیں، بڑے متقی ہوتے ہیں، اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ تقوی اللہ ہے یا تقوی الناس ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہوا یا بندوں کا ڈر ہوا؟ اللہ کا ڈر ہوتا تو اللہ تو تنہائی میں بھی موجود ہے، اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو یہ تو تقوی الناس ہے نا، یہ تو شرک ہو گیا۔
اللہ کہیں گے اچھا بندوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تو جاؤ پھر اپنی نیکیوں کا انہی سے بدلہ مانگو، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا بہت دم بھرتے ہیں، اللہ سب کو سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کے طریقوں سے محبت نہیں ہوتی، سنتوں سے محبت نہیں ہوتی۔ جو حضور سے محبت کرے گا وہ حضور کے طریقوں سے محبت کرے گا، جو حضور سے محبت کرے گا حضور کی سنتیں اس کا شوق ہوں گی۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرا طریقہ، میری سنتیں اس کا شوق نہ بن جائے، اس کا فیشن نہ بن جائے، اسے حضور کی سنتوں پر عمل کر کے اچھا لگے۔ اب میں اچھا لگ رہا ہوں، میرا چہرہ حضور کے چہرہ جیسا، میرا سر حضور کے سر جیسا، میرا لباس حضور کے لباس جیسا، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر وقت وہ کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ حضور میرے محبوب ہیں، مجھے حضور سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی نقل کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، پھر اس سے کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس کی نقل کر دینا۔ گناہ کا نقصان ہوتا ہے چاہے بغیر ارادے کے ہو۔ اس سے پہلے بھی عاجز کئی مرتبہ عرض کر چکا ہے کہ مثلا نگاہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر پر مواخذہ ہے۔ یعنی آپ چلے جا رہے ہیں، اب بھائی آنکھ بند کر کے تو نہیں چل سکتے راستے میں، راستہ تو دیکھنا ہے نا، آگے کوئی پتھر تو نہیں ہے، کوئی گڑھا تو نہیں ہے۔ آپ اسکوٹر سے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو ذرا دور تک دیکھنا ہوگا، پیدل چلنے میں تو تھوڑی دور دیکھنا کافی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسکوٹر سے چل رہے ہیں جتنی تیز رفتار سواری ہے اتنی دور تک نظر رکھنا پڑتا ہے کہ وہاں تو پلک جھپکتے پہنچ جائیں گے۔ اب آپ نے نظر اٹھائی راستہ دیکھنے کے لیے، نظر پڑ گئی کسی نامحرم پر، آپ نے جلدی سے نظر جھکا لی، تو ایک مرتبہ تو دیکھ لیا نا، لیکن فوراً نظر ہٹا لی، دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلطی معاف ہے۔ لیکن جہاں پتہ ہے پہلے سے کہ یہاں بے پردہ نامحرم ہوں گی، جیسے کسی مال میں جا رہے ہیں، کسی ایسے بازار میں جا رہے ہیں، اور وہاں آپ نظر اٹھا رہے ہیں، تو پھر پہلی بھی معاف نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ میری پہلی نظر کس پر پڑے گی۔ پہلی نظر وہ معاف ہوتی ہے جو بغیر قصد کے ہو، جس میں خیال بھی نہ ہو کہ نامحرم پر نظر پڑ جائے گی، ورنہ پہلی بھی معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں، اسی لیے دین کا گہرا علم ضروری ہے، جس کو فقہ کہتے ہیں۔ صرف ظاہری الفاظ کافی نہیں ہیں، فقہ کہتے ہیں دین کے گہرے علم کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سمجھی جائے۔ لیکن ایسے موقعوں پر جو بے ارادہ نظر پڑ جاتی ہے تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن پہلی نظر بھی نقصان سے خالی نہیں ہوتی، نقصان اس کا بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ بدن کا پاک رکھنا فرض ہے نا، کپڑوں کا پاک رکھنا بھی فرض ہے۔ کپڑے میں پیشاب کی چھینٹ پڑے، کوئی گندگی کی چھینٹ پڑے، آدمی خود لگائے تو بالکل ناجائز ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن راستے میں چلا جا رہا تھا، اچانک چھینٹ اڑی اور پڑ گئی تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے لگے لگے نماز بھی تو نہیں ہوگی، اس کو جا کے دھونا تو پڑے گا، صاف تو کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو تکلیف دینا ناجائز ہے۔ یہ ہمارا بدن بھی اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگی بھی اللہ کی امانت ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں، ہماری زندگی کے اللہ مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک آدمی زبردستی اپنی انگلی کاٹ لے، اس کو گناہ ہوگا، تکلیف جو ہوگی وہ ہوگی، گناہ ہوگا۔ تم نے کیوں کاٹی، اپنے کو کیوں تکلیف پہنچایا، اپنی انگلی جلا لے تو اس کو گناہ ہوگا۔ لیکن ہماری خواتین جب کچن میں کام کرتی ہیں تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چولہے میں ان کی انگلی لگ جاتی ہے، کبھی برتن میں ان کی انگلی لگ جاتی ہے، تو ان کو تو گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی یہ نیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو اپنا کام کر رہی ہوتی، غلطی سے لگ جاتی ہے۔ لیکن گناہ نہیں ہوتا تو کیا جلن بھی نہیں ہوتی؟ تکلیف تو ہوتی ہے نا، انگلی لگتی ہے تو ذرا گھسنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر اب زبان سے آواز بھی نکلتی ہے، منہ سے سو سو کی آواز نکلتی ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھو، بلا قصد اور بغیر ارادے کے جو گناہ ہوتا ہے، چاہے اس پر سزا نہ ملے لیکن اس کا بھی دل پر اثر پڑتا ہے۔ ہاں بلا قصد کے ہوا، بندے نے فوراً توبہ کیا، استغفار کیا، نادم ہوا تو جلدی سے وہ دھل جاتا ہے، لیکن جیسے کپڑے میں
چھیٹ پڑ جائے تو دھو دینے سے جلدی دھو دیے جائے اگر تو فوراً دھل جاتا ہے. کہتے ہیں اگر چائے گر گئی فوراً دھو لو تو دھبا نہیں پڑتا، چھوڑ دو سوکھ جائے تو دھبا پڑ جاتا ہے. فوراً دھو لو فوراً صاف ہو جاتا ہے، لیکن دھونا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح توبہ اور استغفار کر کے اس کے اثر کو زائل کرنا پڑتا ہے. جن بزرگوں کے ذریعے ہم کو یہ نسبت ملی ہے ان بزرگوں کے احتیاط کا کیا عالم تھا. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تقسیم سے پہلے دہلی کے قریب غازی آباد ضلع میں پسونڈا ایک مقام ہے، وہاں خانقاہ ہوا کرتی تھی. گاؤں ذرا دور تھا اور یہ اب تو وہاں سے ہائی وے نکل گیا، بالکل سامنے میٹرو بھی آ گئی ہے وہاں تک. تو اس جگہ کو تکیہ پسونڈا کہتے ہیں. پسونڈا الگ، تکیہ پسونڈا الگ. حضرت کی خانقاہ تھی اور بڑا فیض تھا حضرت. پھر ملک کی تقسیم کے بعد حضرت اپنے وطن تشریف لے گئے تھے اور یہاں بڑی افراتفری مچی تھی. ایک طویل عرصہ گزرا تھا، لوگ بھول گئے تھے، اس علاقے کے لوگ بھول گئے تھے کہ خانقاہ کیسے کہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، حضرت پیر صاحب کے حکم پر آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے سے یا اور کچھ پہلے سے، تقریباً 2009 یا 10 کی بات ہے، اس عاجز نے وہاں آنا جانا شروع کیا. گاؤں کے لوگوں کو جوڑ جوڑ کر کے، جو گاؤں کے پرانے بوڑھے لوگ تھے ان کو بلا کر کے ان سے میں حضرت کے حالات سنتا، پوچھتا، پھر ان کو یاد دلاتا وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے ان کو دیکھا، آپ کو ان کی صحبت ملی، یہ ان کی خانقاہ تھی، یہاں ذکر ہوتا تھا، پھر سے یہاں ذکر کی مجلس ہونی چاہیے تاکہ اس کا فیض پھیلے، پورا علاقہ منور. الحمدللہ باقاعدہ ہر ہفتے وہاں ذکر کی مجلس ہونے لگی اور خانقاہ زندہ ہو. یہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ یہ جب بھی کبھی گھر سے باہر نکلتے، راستے پر چلتے تو چھتری لگا کر چلتے. گرمی میں بھی، سردی میں بھی، بارش میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی. عام طور سے چھتری کے 2 موقع ہوتے ہیں، ایک بارش سے بچنے کے لیے اور ایک دن کے وقت میں گرمی کے زمانے میں دھوپ سے بچنے کے لیے. اسی لیے عربی زبان میں چھتری کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، شمسیہ اور مطریہ. مطریہ یعنی بارش سے بچانے والی اور شمسیہ دھوپ سے بچانے والی. تو یہی 2 کام ہوتے ہیں چھتری. حضرت رات میں بھی چھتری لے کر چلتے تھے، دن میں دھوپ نہ ہو تب بھی چھتری لے کر چلتے تھے، بارش ہو تب بھی چھتری، بارش نہ ہو تب بھی چھتری. تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ حضرت دھوپ میں چھتری سمجھ میں آتی ہے، بارش میں چھتری سمجھ میں آتی ہے، آپ بغیر بارش کے رات کے وقت میں چھتری لے کر چلتے ہیں؟ فرمایا بھائی میری یہ چھتری نہ دھوپ کے لیے نہ بارش کے لیے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس سے دھوپ سے بھی بچا دیتے ہیں، مجھے بارش سے بھی بچا دیتے ہیں، میری یہ چھتری تو میری نظر کی حفاظت کے لیے. فرمایا میں چھتری لے کر چلتا ہوں، نگاہیں نیچی رکھتا ہوں، اگر مجھے محسوس ہوتا ہے داہنی طرف سے عورتیں گزر رہی ہیں یا عورتیں کھڑی ہیں، میں آہستہ سے چھتری ادھر جھکا دیتا ہوں تو میرے اور ان کے درمیان چھتری کی آڑ ہو جاتی، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوا چلا جاتا ہوں. اگر بائیں طرف ہے تو میں ادھر جھکا دیتا ہوں، اگر سامنے سے ہیں تو میں تھوڑا سا آگے کر لیتا ہوں، مجھے راستہ نظر آتا رہتا ہے اور اوپر. ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ جو رومال ڈالنے کا رواج تھا نا، یہ چہرہ چھپانے کے لیے نہیں تھا، مردوں کا چہرہ دکھانے کے لیے، چھپانے کے لیے. بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے چہرہ چھپائے رکھتے ہیں. یہ رومال اصل میں نظر کی حفاظت کے لیے تھا کہ ذرا رومال آنکھوں کی طرف سامنے دونوں طرف رہے گا اور نیچے بھی جھکا رہے گا تو نظر کی حفاظت کرنا آسان ہوگا. رومال ضروری نہیں ہے، نظر کی حفاظت ضروری ہے، لیکن وہ حضرات رومال کا بھی استعمال کرتے تھے نظر کی حفاظت کے لیے. تو جب تک زندگی گناہوں سے خالی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ راستہ طے نہیں ہوگا. بغیر ارادے کی بھی گناہ ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو پہلے شیخ تھے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی اپنے کو ایسا چھپا کر رکھا تھا. پڑوس کے ملک میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے، ممکن ہے دینیات کے رہے ہوں یا واللہ عالم، اور ایک کاتب صاحب تھے
تو پہلے زمانے میں تو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی نا، یعنی جب پریس میں بھی جانے سے پہلے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، کمپیوٹر کے آنے سے پہلے. اب تو کمپیوٹر سے کمپوزنگ ہونے لگی. تو سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ کاتب صاحب ہیں، ان کے پاس جا کر کے میں اپنی رائٹنگ درست کر لوں. تو ان کے پاس جانے لگے کہ میں آپ کے پاس آیا کروں گا، مجھے کتابت سکھا دیجیے. ٹھیک ہے. وہ سمجھتے ماسٹر صاحب ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ کتابت بھی سکھاتے اور ساتھ میں جیسے استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے ماسٹر صاحب ذرا یہ سامان یہاں رکھ دیجیے، ماسٹر صاحب ذرا یہ کام کر لیجیے، وہ کر لیتا. صاحب نسبت بزرگ تھے، ایک بڑے اللہ والے سے اجازت و خلافت تھی، غالباً حضرت شاہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنے کو ایسا چھپا کے رکھا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا. وہ کاتب صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا. کاتب صاحب کام کراتے ہو یا خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہو چلے جاتے ہو، وہ بس ماسٹر صاحب یہ کر لیجیے، ماسٹر صاحب یہ کر لیجیے. اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ اللہ والے اور بہت بڑے محدث تھے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دفن، اور جن کے دفن کے بعد وہاں جو ترتیب ہوتی ہے جنت البقیع میں کہ ترتیب کے ساتھ قبریں دوبارہ کھودی جاتی ہیں، چکر چلتا ہے. تو جب وہ چکر آیا اور ان کے قبر کا نمبر آیا اور کھولی گئی تو پورا جسم کفن کے ساتھ صحیح سالم موجود تھا، چہرہ منور تھا، بند کر دیا گیا. پھر 7-6 مہینے کے بعد جب دوبارہ نمبر آیا پھر کھولا گیا، پھر وہ جسم ویسے ہی صحیح سالم موجود تھا. تیسری مرتبہ جب موقع آیا پھر وہ قبر کھولی گئی اس ترتیب کے مطابق، پھر پورا جسم ماشاءاللہ کفن کے ساتھ ویسی صحیح سالم موجود تھا. آخر وہاں حکومت کی طرف سے نشان لگا دیا گیا اب یہ قبر کبھی نہیں کھولی جائے گی، جب نمبر آئے گا اس سے آگے والی کھولی جائے گی. یہ تھے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت شیخ الہند کے خاص شاگرد. ان کی کسی کتاب کی کتابت ہو رہی تھی ان کاتب صاحب کے پاس کراچی میں. تو مولانا میرٹھی اپنی وہ کتاب دیکھنے کے لیے اگلے دن آنے والے تھے. تو کاتب صاحب نے کہا کہ ماسٹر صاحب کل مولانا بدر عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں اور دوپہر میں کھانا یہیں کھائیں گے، آپ بھی ذرا وقت پہ آ جائیے گا، آپ بھی ساتھ میں کھانا کھا لیجیے گا. ٹھیک ہے. آگے کھانا ساتھ میں کھایا. نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھنی تھی، وہیں جماعت کرنی تھی، مسجد دور رہی ہوگی. تو مولانا میرٹھی تو چونکہ مسافر تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی مولوی صاحب آپ مقیم ہیں، آپ نماز پڑھا دیجیے. حضرت شاہ زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی. نماز کے اندر مولانا بدر عالم میرٹھی کو ان کے دل کا حال نظر آیا، کشف ہوا. سلام پھیرنے کے بعد کاتب صاحب سے ناراض ہو کر کے کہا کیا غضب کرتے ہیں آپ، کسی بندے کا تعارف تو کرانا چاہیے کہ آدمی بے ادبی سے بچے. تو انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ کون ہے؟ بس ماسٹر صاحب ہیں یہاں کتابت سیکھنے کے لیے. بس ماسٹر صاحب. اور پھر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے فرمایا مولانا مجھ سے جو بے ادبی ہوئی اسے معاف فرما دیجئے اور یہ بتلائیے آپ کو کس سے اجازت ہے. اب کاتب صاحب دیکھ کر کے حیران کہ مولانا بدر عالم میرٹھی یہ ماسٹر صاحب کے سامنے اتنے ادب سے بیٹھے ہیں اور اس طرح پوچھ رہے ہیں. جب ان سے اصرار کیا تب جا کر انہوں نے بتلایا کہ مجھے فلاں سے اجازت ہے. تو پھر کاتب صاحب سے تو کاتب صاحب نے کہا حضرت مجھے بھی پتہ نہیں تھا. اس کے بعد وہ کاتب صاحب حضرت سے بیعت ہوئے اور حضرت سے اجازت بھی پائی. ہمارے بزرگوں نے اپنے کو اس طرح چھپایا ہے اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک ادرک کی گاٹھ مل جاتی ہے تو ہم مال کھول کر بیٹھے، بلکہ سپر اسٹور کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا تو بہت بڑا اسٹور ہو گیا، اب آؤ کس کو کیا چاہیے ہم سے آ کر کے لے جاؤ. یہ حضرت سید زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سید زوار حسین صاحب ہمارے حضرت کے پہلے شیخ تھے. ان کے وصال کے بعد پھر حضرت نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی. سید زوار حسین صاحب کے ایک خلیفہ تھے صوفی محمد احمد صاحب، بہت اعلیٰ درجے کے متقی آدمی تھے.
ان کو یہ محسوس ہونے لگا کچھ دنوں سے کہ دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ذکر و سلوک کے راستے میں چل رہا تھا اور میری بڑی اچھی کیفیات تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد میری کیفیات ختم ہو گئی، میں مراقبہ بھی کروں، تہجد بھی پڑھوں، ہر چیز کی پابندی بھی کروں، مگر اثر کوئی نہیں۔ کہنے لگے 6 مہینے اپنی کوشش کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنا حال اپنے شیخ کو بتانا چاہیے۔ شیخ کو بتایا تو انہوں نے فرمایا غور کرو، کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایسا تو کچھ نہیں نظر آتا الحمدللہ۔ کہا نہیں، آپ غور کریں، کوئی گناہ ہو رہا ہے، آپ کو خیال نہیں ہے لیکن کوئی گناہ ہو رہا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے۔ یہ شیخ کی دعا کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقت حال کو کھول دیا۔ ان کو احساس ہوا کہ ہمارے ہمسائے میں، پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے جو بہت چھوٹی سے بچپن سے گھر آتی تھی، گود میں کھلاتے تھے، اپنے بچوں جیسی تھی۔ دھیرے دھیرے کر کے 6 مہینے پہلے وہ بالغ ہو گئی تھی اور ان لوگوں کو خیال نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ گھر میں آتی تھی اور بچوں کے ساتھ بیٹھتی تھی اور اس کو اسی طرح دیکھتے تھے جیسے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوں۔ چونکہ 6 مہینے پہلے وہ بالغ ہو گئی تھی، اب اس سے نظر بچانا فرض ہو گیا تھا، خیال نہیں تھا، اس پر نظر پڑ رہی تھی اور اس کی نحوست یہ تھی کہ ساری کیفیات ختم ہو گئی۔ ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے، اب وہ لڑکی کچھ وقت پہلے بالغہ ہو گئی اور اس کی طرف نظر کرنا شرعاً حرام تھا، انہیں اس بات کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اب سوچیں ہم لوگ موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کے ساتھ سلوک کی محنت کا نفع کیسے ہوگا؟ اور اگر ہو بھی گیا تھوڑی دیر کے لیے، جیسے پرنالے کے نیچے لوٹے میں بڑا سوراخ بھی ہو لیکن پرنالے کے نیچے رکھ دو تو تھوڑی دیر کے لیے بھر جاتا ہے، وہ ہٹانے کے بعد سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ اسے ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں چند دن رہ کر کے بڑی اچھی کیفیات بن جائے، لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑا تو وہ ساری کیفیات پھر ختم ہو جائیں گی، گھر جا کر جیسے پہلے تھے ویسی ہو جائیں گی۔ تو یہ چھوٹی بچی کی طرح آتی، گھر بیٹھتی، ہم اسے اپنے بچوں کی طرح دیکھتے۔ یہ گناہ تھا جس نے ان کی ساری کیفیات کو زائل کر دیا تھا۔ اب ان کا گناہ کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر ظاہر ارادے سے کھائیں یا بغیر ارادے کے کھائیں، اثر تو دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا اثر تو ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ارادتاً گناہ بہت زیادہ ناراضگی کا سبب بنتا ہے، جبکہ بنا ارادے کے کیا ہوا گناہ جلدی معاف ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کا نقصان تو ہوتا ہے۔ تو اب یہ طے کریں انشاءاللہ کہ بالکل تمام گناہ چھوڑیں۔ تیسری بات حضرت نے فرمائی، اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں، جیسے اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد زیادہ دیکھنے کے بعد ذرا دوسری اور تیسری اور چوتھی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ خوب یاد رکھو، جس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، جنت سے حور اتر کر آ جائے اور اس سے شادی ہو جائے، اس کو کبھی ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، اسے اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی۔ اب مصیبت کیا ہے؟ جو اپنی ہے وہ اچھی نہیں لگتی، جو اچھی لگتی ہے وہ اپنی نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، تو انسان زندگی تڑپ تڑپ کر گزار دیتا ہے۔ اور جس کی نگاہیں محفوظ ہیں اسے اللہ تعالیٰ ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں، اس لیے کہ جو اپنی نہیں ہے ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، جو اپنی ہے صرف اسی کو دیکھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دیکھنے والے کی آنکھوں میں حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی عورت ہوتی نہیں، اس لیے کہ کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں، دوسری خوبصورت عورتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں۔ تو اللہ سب کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ دوسرا حضرت نے انٹرنیٹ کی مصیبت بیان فرمایا ہے۔ انٹرنیٹ اس زمانے کی بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جھوٹ اس زمانے کی بہت بڑی مصیبت ہے۔ مذاق کر رہے ہیں تو جھوٹ میں مذاق کر رہا تھا، وہ جھوٹ بولے میں مذاق، بھائی جھوٹ میں بھی، مذاق میں بھی جھوٹ حرام ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اسی طرح ہمارے حضرت نے فرمایا کہ پیٹ کے گناہ سے بچیں۔ پیٹ کا گناہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کچھ بھی مل گیا کھا رہے، فلاں چیز بڑی مزیدار ہوتی ہے اس لیے کھا رہے، بھائی پہلے دیکھو اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے، پہلے دیکھو یہ بنی کیسے ہے، اس کی تحقیق کرو۔
جو لوگ باہر کے کھانوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تحقیق کریں، اور ذرا بھی شبہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حرام سے بچنے کے لیے بہت ساری حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے، مشتبہات سے بھی ہم بچتے تھے۔ ذرا بھی شبہ ہو چھوڑ دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن استعمال کر لینے میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور عام طور سے غیر مسلموں کے یہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں بنی ہوئی یا ان کے ہاتھ کی پکائی ہوئی، یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے کہ وہ چونکہ غیر مسلم ہیں ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں اس لیے ہم ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کچھ نہیں کھائیں گے۔ مسئلہ تعصب کا نہیں ہے، مسئلہ طہارت کا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے نا، غیر مسلموں کے یہاں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ جاتے ہیں پیشاب کرتے ہیں چلے آتے ہیں، تو ان کے کپڑے تو ناپاک رہتے ہیں نا ہمیشہ، انہیں معلوم ہی نہیں کہ کپڑے ناپاک ہیں، انہی کپڑوں کو وہ دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھوتے ہیں۔ ان کے یہاں برتن کے طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ برتن اٹھا کر کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے، برتن اٹھایا، وہ مگ لیا بالٹی کے اندر سے نیچے رکھ دیا، اور نیچے وہیں چل بھی رہے ہیں، گندگی بھی لگ رہی ہے، اس کے بعد اسی کو اٹھایا بالٹی کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ مگ ناپاک ہوا، بالٹی ناپاک ہوئی، پانی ناپاک ہوا، سارے برتن ناپاک ہوئے، کھانا ناپاک ہوا۔ تو طہارت ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو ایک مرتبہ اس عاجز نے مستقل اس پر بیان کیا تھا اور اس کو ایک رسالے کی شکل میں شائع کیا گیا تھا، طہارت کے مسائل خاص طور سے عورتوں کے لیے۔ وہ رسالہ ہے اپنے پاس، یہاں موجود ہے، اسٹال میں ہے، بک یہاں بھی موجود ہے، جو صاحب لینا چاہیں بولیں۔ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ تو بیچارے غیر مسلم وہ تو اسلام کے مکلف ہیں نا، وہ ان مسائل کے مکلف نہیں ہیں، تو ان کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، ان کے برتن بھی ناپاک ہیں، ان کا کھانا پینا بھی ناپاک ہے۔ تو چاہے ان کی دکان دیکھنے میں جتنی صاف ستھری چمک رہی ہو، وہ نظافت ہے، طہارت نہیں ہے، وہ دیکھنے کی صفائی ہے لیکن پاکی تو نہیں ہے۔ تو پھر وہ ناپاک چیزیں کھانا ہمارے لیے کیسے جائز ہو جائے گا؟ کیا احتیاط ضرور نہیں؟ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں ہمارا دل روشن ہو جائے، تو کیسے روشن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خوب اللہ کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق ملے، اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، کیا پتہ آئندہ ملے نہ ملے۔ اللہ کرے ہمیں ایسے موقع بار بار ملے، لیکن دنیا کا نظام ہماری تمناؤں سے تو نہیں چلتا، اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں آئندہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، تو حضور نے فرمایا تھا جب نماز پڑھنے کھڑے ہوا کرو تو یہ سمجھا کرو پتہ نہیں دوبارہ کبھی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، میں اسی نماز کو اتنا اچھا بنا لوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ کیا پتہ یہ کس کی ہم میں سے کس کی آخری مجلس ہو، ہم اللہ تعالی ہمیں اسی میں معاف فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.